أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل وعلا اپنے کلام معزز سورۃ النور آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ باری عز اسمہ یوں فرماتے ہیں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. شیطان کے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع، شیطان کی جو ہے تابعداری تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اسی لیے تم اپنے دشمن شیطان کے فتنے سے اور اس کی اتباع اور اس کی تابعداری سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، اس کی پیروی نہ کرنے کا. اگر کوئی کرے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ اس کے نقصانات بھی بتا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اس کی پیروی کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی کا حکم دے گا. شیطان کبھی خیر کی طرف اسے نہیں لے آئے گا. شیطان کھلا دشمن ہے انسان کا، اور انسان کسی بھی صورت میں شیطان کی اتباع نہیں کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے اللہ باری عز اسمہ نے ہر کام کے شروع کے وقت میں جو ہے اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. پیارے پیغمبر نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ جب تم کوئی کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو. اور خصوصاً قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے جیسے قرآن کے دیگر مقامات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کے کلام کو پڑھو تو شیطان لعین سے پناہ مانگو. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی صورت میں شیطان لعین کی، شیطان جیسے گمراہ کرنے والے اور انسان کو راہ صراط مستقیم سے بھٹکانے والے، اچھے راستے سے دور کرنے والے ملعون کی اتباع سے پرہیز کرو. اور اگر کرو گے تو وہ تم کو بے حیائی اور منکرات میں ملوث کرے گا. اگر تم اس کی اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ فحش میں ڈال دے گا، برائی میں ڈال دے گا، منکرات میں ڈال دے گا، غلط کاموں میں ڈال دے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. اگر اللہ کا فضل، اس کا کرم، رحم تم پر نہ ہوتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم کا، اپنے فضل کا جو ہے، اپنے احسان کا یاد دہانی کر رہے ہیں کہ ہم نے تم پر کتنا زیادہ
فضل کا معاملہ کیا ہے اس معاملے میں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس واقعے میں جس طرح کا معاملہ پیش آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، یہ کتنا بڑا معاملہ ہے، یہ بتانے کے لیے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ہے تم پر کہ پھر اللہ نے کس طرح تم کو اتنے بڑے فتنے سے باہر نکالا، اتنے بڑے معاملے سے اللہ نے تم کو کیسے باہر نکالا، تو اس کی یاد دہانے کے لیے بھی اللہ بار بار ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اس سے پہلے بھی جیسے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، تو یہ جو ہے اللہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، یہ دیکھیے بار بار جو ہے اللہ کے یہاں اسی صورت کے انہی کچھ آیتوں میں، جو اب تک قریب 20 آیتیں ہوئی، 21 آیتیں، اس میں اللہ نے 3 مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے تکرار سے اعادہ فرمایا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح شیطان لعین کی طرف سے ڈالے جانے والے ایک بڑے فتنے سے اہل ایمان کو کیسے باہر نکالا، اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا اس میں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ ہی ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک ہیں اور پاک دامنوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں اللہ اسے پاک دامن رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے اللہ اس کے پاک رہنے کے راستے اللہ ہموار کر دیتے ہیں۔ حضرت یوسف پاک رہنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ نے بند دروازوں کو ان کے لیے کھول دیے، جبکہ چاروں طرف سے وہ شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، دروازے لاک تھے، اور پھر بھی حضرت یوسف کا ارادہ مضبوط تھا، اور آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور اپنی ذات کو پاک دامن رکھنا چاہتے تھے، تو باری عز اسمہ نے اس طرح سے آپ کے لیے راستہ کھولا کہ جیسے جیسے آپ دوڑتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف آتے گئے، ایسے ایسے اپنے آپ وہ دروازہ کھلتا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاک رہنے کا انتظام بھی بشرطے کہ انسان کا ارادہ مضبوط ہو، اس کا ارادہ پکا ہو، وہ صحیح اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے تو اللہ بھی ضرور اسے ہر صورت میں پاک رکھنے کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے دل ہی دل میں کہہ لی ہو اور اللہ نے نہ سنی ہو، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم لوگوں نے آپس میں راز کی طرح ایک دوسرے کے سامنے کہی ہو اور اللہ نے اس بات کو نہ سنا ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک کو سن لیتی ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے جو ہے سننے والے، اتنے بڑے سمیع ہیں، اس کی سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ رینگنے والے چونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ سن لیتے ہیں، یہ تو مثال ہے، ورنہ اس کی سماعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمیں صحیح طرح سے اللہ کے جتنے صفتی نام ہیں ان صفتی ناموں کو حقیقت میں ہمارے پاس ایکسپلین کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہے، اور اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کے کیا خوبیاں ہیں، اس کے پاس سمیع ہونے کے، علیم ہونے کے کیا کیا معاملے ہیں وہی جانے۔ ہم بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، حد درجہ سننے والا، ہر بات کو سننے والا، بس اتنا کہہ سکتے ہیں، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانے کہ اس کی حقیقی صفات کا حقیقی جو ہے حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ آگے فرماتے ہیں 21 میں آیت نمبر 22 میں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ صاحب فضل، صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے
مال اور دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو مال، حلال مال عطا فرمایا ہو، حلال مال کو جو ہے عطا کیا جانا، تو اس سے بڑے بڑے کار خیر آپ کر سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب فضل بنایا، تو وہ لوگ جو ہے وہ اعمال کر سکتے ہیں جو عام آدمی یا غریب آدمی نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ دیکھیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مال بنایا، حج کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، اپنے فیملی کے افراد کو لے کر کے جاتے ہیں، تو غریبوں اور مفلسوں کا دل رو اٹھتا ہے، ان کے دلوں میں تمنائیں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، تڑپ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق اور ولولہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی راستے کی سہولت نہیں ہے، دولت کی فراوانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک بڑی نعمت جو دولت کی ہے، اس سے ان کو محروم رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ باوجود تمناؤں کے اپنے دل ہی دل میں ان امنگوں کو، ان تمناؤں کو، ان خواہشوں کو دبا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے اللہ کے نیک بندے ان دنوں میں رو لیتے ہیں دل ہی دل میں، وہ اللہ جانے، اور اللہ کا وہ بندہ جانے جس کے دل میں اللہ کے گھر کی دیدار کا شوق اور ولولہ اسے صبح شام تڑپا رہا ہو، اور وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہو، وہ اللہ جانے، وہ اللہ کے نیک بندے جانے۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مال بنایا ہے، وہ کتنے جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں، وہ ایسے ایسے اعمال کر سکتے ہیں جو عام آدمی یا غریب آدمی نہیں کر سکتا۔ صدقہ دے سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، اس کی کفالت کر سکتا ہے، بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلا سکتا ہے، مسکین اور ضرورت مند اور حاجت مند، بیوہ اور اس طرح کے مسافرین کا تعاون کر سکتا ہے، ان کے ساتھ خیر کا سلوک کر سکتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے صاحب ثروت کو حاصل ہیں، صاحب مال کو حاصل ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ صاحب فضل، دیکھیے الفاظ بھی اللہ کے، دیکھیے اولو الفضل، صاحب فضل، آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن الفاظ کا استعمال کیا؟ ولولا فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعلق سے جو کلمات استعمال ہوئے، جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو سنایا، تو اس طرح یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولو الفضل کا لفظ استعمال فرمائے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مال، صاحب وسعت، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی سے مالا مال کیا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اپنا ایمان اور اسلام بچانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ یہ معاملہ صدیق اکبر کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے مال کی فراوانی سے نوازا تھا، اور آپ کا مال خود ان کی ذات، ان کی فیملی سے زیادہ ان کے غریب رشتہ دار اور غریب صحابہ پر زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو حضرت صدیق اکبر کے مال کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے اپنے گھر کا مال، اپنا، جیسے بہت معاملے کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنا بینک بیلنس جیسے استعمال کرتے ہیں نا اپنے ذات کا، ایسے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت صدیق اکبر کے مال میں بغیر کسی تکلف کے، جیسے آدمی جو جھجک ہوتی ہے کہ بھئی بار بار دین کا تقاضا جو ہے، بہت سے لوگ دین کے کام کرنے والے، دین کے تقاضوں کو لے کر چلنے والے، دین کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے، نبھانے والے لوگ بار بار ایک ہی بندے کو پوچھنے میں تھوڑا عار محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا کیا سمجھے گا وہ میرے تعلق سے، حالانکہ اس کو معلوم ہے، اس کے دل کو معلوم ہے، سامنے والے کو بھی، دینے والے کو بھی معلوم ہے، اور اللہ کے نام پر مانگنے والے کو بھی معلوم ہے کہ سارا مال اللہ کے لیے لگ رہا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے ذرا برابر بھی اس میں فائدہ نہیں لے رہا ہے، بلکہ اپنی ذات کا بھی زیادہ سے زیادہ مال اس پہ لگا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی سامنے والے سے
1 سے 2 مرتبہ پوچھنے میں جھجک اور عار محسوس کرتا ہے، مگر پیارے پیغمبر کا معاملہ صدیق اکبر کے ساتھ ایسا تھا کہ جیسے اپنے جیب کا پیسہ خرچ کرتے تھے، ایسے صدیق اکبر کا مال میں بھی بغیر کسی تکلف کے آپ علیہ السلام اس کو استعمال میں لیتے تھے۔ تو ایسی ذات حضرت صدیق اکبر کی کہ آپ پر، آپ کی فیملی پر کم استعمال ہوتا تھا، غریبوں اور ضرورت مندوں پر اس سے زیادہ استعمال ہوتا تھا، مگر معاملہ یہاں بیٹی کے ذات پر تہمت کا تھا، الزام تراشی کا تھا، اور باپ کے دل پر جو دکھ اور جو تکلیف محسوس ہوئی، جس کی وجہ سے، اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی، حلف اٹھا لیا کہ اب میں دوبارہ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس معاملے میں شریک تھے، اس معاملے میں جن لوگوں نے اس افواہ کے پھیلنے میں یا افواہ کے پھیلانے میں، جن لوگوں نے اپنے ذات سے اس معاملے میں جنہوں نے شریک کیا، تو حضرت صدیق نے ایسے غریبوں اور ایسے ضرورت مندوں کے تعلق سے جو آپ ہی کے رشتہ دار تھے، تو آپ نے قسم اٹھائی، حلف اٹھائی کہ میں دوبارہ ان کو نہیں دوں گا، ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے صدیق اکبر کو اس طرح سے حلف اٹھانے نہیں دیا، اور اللہ نے انہیں فرمایا کہ کسی بھی صاحب فضل، صاحب ثروت کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی قسم کھائے، وہ اپنے قسم کا کفارہ اٹھائے، قسم کا کفارہ کر دے۔ قسم کھانے کے بعد اس کے قسم کے توڑنے کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، قسم ٹوٹ جائے تو اسلام میں جو ہے قسم کا کفارہ دے دیے جانے کا اور قسم ختم کر دینے کا اللہ نے حکم دیا، اور پھر سے انہیں ایسا ہی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا معاملہ اور حکم فرمایا جیسے تم پہلے کرتے تھے۔ پھر اللہ نے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیوں معاف کرنا چاہیے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے؟ تم چاہتے ہو تو پھر سامنے والے کو بھی معاف کر دو۔ صدیق سے، پیارے پیغمبر کے صدیق سے رب ذوالجلال نے اپنے بندے سے کہا، اے صدیق کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہیں معاف کر دے؟ جب تم چاہتے ہو تو تم بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی صفت یہ ہے وہ غفور ہے، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ آئندہ انشاءاللہ آگے کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں ایک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر بندے کو معاف کر دیں۔ اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہم سب کو معاف کریں اور سارے امت مسلمہ کے فرد فرد کو آپ معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری معافی کی بھیک مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں معاف فرما دیجیے۔ امت کے ہر فرد کو اے اللہ، مرد عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے پروردگار اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ مسلمانوں کو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے دنیا میں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں مظلوموں پر، اے اللہ ناحق ظالموں کا جو تسلط ہو رہا ہے، ایسے ظالموں کو ہدایت فرمائیے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر مولا انہیں چن چن کر ہلاک فرمائیے، زمین سے انہیں نیست و نابود فرمائیے، تباہ و تاراج فرمائیے۔ خصوصاً مولا اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرما کر بیت المقدس کو آزاد فرمائیے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔